اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم يتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا واللہ خبیر بما تعملون صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ توبہ کی آیت نمبر 16 تلاوت کی گئی ہے، 10ویں پارے کے 8ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ ان کافروں سے لڑو، جہاد کرو، اللہ تعالی جل شانہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے گا اور انہیں ذلیل کرے گا اور تمہاری مدد کرے گا، ان کے مقابلے پر تمہیں کامیاب کرے گا اور مومنوں کے دلوں کو سرور دے گا، ٹھنڈک دے گا، اور ان کے دلوں سے جو غصہ غضب آیا ہے نا کافروں کے کاموں کی وجہ سے، وہ ہٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ جس پر چاہے مہربانی فرمائے، توبہ اس کی قبول کر لے، توبہ کی توفیق دے دے اور ایمان کی دولت عطا کر دے، وہ خوب جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اب کچھ مسلمان لڑائی سے ڈرتے تھے، بچنا چاہتے تھے، جہاد نہ کرنا پڑے، ایسے ہی کام چل جائے، تو خالق کائنات نے فرمایا ام حسبتم ان تترکوا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ تم نے جو کلمہ پڑھ لیا ہے، ایمان لائے ہو، اس کی آزمائش نہیں ہوگی تمہارے سے۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، جبکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ تم میں سے مجاہدین جو ہیں ان کے پہچان نہیں کرائی۔ جہاد کرو گے تمہاری پہچان کرائے گا اللہ تعالیٰ کہ یہ مجاہد ہیں میرے، اور پھر ان کی یہ خوبی عظمت والی، شان والی، وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا، کہ یہ جو میرے خاص بندے ہیں، مجاہد ہیں، ایمان والے ہیں، کہ اللہ، اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو جگری یار نہیں بناتے، اپنا رازدار نہیں بناتے، اپنا دوست نہیں بناتے۔ یہ بھی ٹھیک ہے، ان کی رشتہ داریاں ہیں کافروں کے ساتھ، لیکن ان کافروں کو بھی دل کی باتیں نہیں بتاتے۔ یہ اللہ رسول اور اس کے غلاموں کو، نبی کے غلام جو ہیں مومن ہیں، ان کے ساتھ ان کا پیار ہے، ان کے ساتھ ہی راز کی باتیں کرتے ہیں، ان کو ہی اپنا پکا دوست بناتے ہیں، اوروں کو نہیں بناتے۔ یہ ان کی خوبی ہے اور یہ ہم نے ظاہر کرنی ہے، جہاد میں ظاہر ہو جائے گی۔ جب جہاد میں ایک بندہ مقابلے پر اپنے بیٹے کو، بھائی کو، بھانجے کو، ماموں کو مارے گا نا، پتہ چلے گا کہ رشتہ دار نہیں دیکھتے، ہم دیکھتے ہیں رسول کا کون ہے، اللہ کا کون ہے، اس کو وہ مارا ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، یہ نہ کوئی سمجھے کہ میرے دل میں جو ہے کسی کو پتہ نہیں ہے، چھپ کر کوئی کام کرتا ہوں تو کسی کو علم نہیں ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ خوب خبر رکھتا ہے، جو کچھ بھی تم کرتے ہو، وہ زبان سے کرتے ہو، ہاتھ سے کرتے ہو، ظاہر میں کرتے ہو، چھپ کر کرتے ہو، دل سے کرتے ہو، دماغ سے سوچتے ہو، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ کوئی شے بھی تمہاری اس کے علم سے باہر نہیں ہے، تمہارا ظاہر اور باطن خوب وہ جانتا ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ بعض باتوں کا ہماری کا اللہ کا علم ہوتا ہے، بعض کا نہیں ہوتا، بعض کاموں کا پتہ چلتا ہے، بعض کا نہیں چلتا۔ ہمارا یہ ایسا نہیں ہے، ہمارا ہر کام، ہر وقت، ہر گھڑی اس کے سامنے ہے، اس کے علم میں ہے، وہ دیکھتا ہے، تمہاری ہر بات کو سنتا ہے، چاہے وہ آہستہ سے کرو، جو زیادہ آواز سے کرو، کسی کے سامنے کرو یا کسی سے چھپ کر کرو، وہ سنتا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، وہ جانتا بھی ہے۔ اس واسطے یہ جو بھی کام کرو اس لحاظ سے یہ سوچ کے کرو کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے معاملات کو جانتا ہے۔ اگر ایسا کریں گے ہماری اصلاح ہو جائے گی، سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالم میں مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔